الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم ماں بہنوں، انسان کو جب پینے کے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، نہر سے پانی لیتا ہے، تالاب ندی سے پانی حاصل کرتا ہے. پیاسا آدمی سمندر پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے کبھی نہیں جاتا. سمندر کا پانی کھاری ہے، شور ہے، وہ انسان کی پیاس بجھانے کی سکت نہیں رکھتا. کنواں، نہر، جہاں میٹھا پانی ہوا کرتا ہے اس جگہ انسان اپنی پیاس بجھانے، پانی پینے کے لیے جایا کرتا ہے. ہمارے بیچ اگر کسی کو پیاس لگی ہو اور وہ سمندر پر پانی بھرنے اور پینے کے لیے جائیں تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہر ہے ہمارے معاشرے میں یہ ایک صحیح فرد نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ یہ غلط ایڈریس کے اوپر، غلط پتے کے اوپر اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے. اور اس سے ایک قدم آگے اگر کوئی شخص پینے کا پانی حاصل کرنے کے لیے گٹر اور ڈرینیج لائن پر جائے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کے دماغ میں خلل ہے. ناپاک اور انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ اس طرح کی گٹر لائن کے اوپر پانی پینے کے لیے اگر کوئی شخص جائے تو وہ ہمارے بیچ صحیح آدمی نہیں سمجھا جاتا. ویسے ہی ہماری شریعت اور دین اور مذہب اسلام کو حاصل کرنے کے جو سرچشمے ہیں، جو سورسز ہیں، وہ بھی طے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر فرما دیا کہ یہیں سے اسلام حاصل کیا جائے گا. اس سے ہٹ کر اگر ہم لوگ اسلام حاصل کرنے جائیں گے تو یا تو سمندر پر پینے کے پانی کے لیے جا رہے ہیں یا گٹر لائن کے اوپر جا رہے ہیں. چنانچہ ہماری شریعت قرآن اور حدیث اور آثار کے اندر منحصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیتیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کچھ آثار صحابہ اور بڑے لوگوں کے سامنے آئے ہیں، یہ در حقیقت دین اسلام کے سرچشمے ہیں. باقی اور چیزیں اجماع اور قیاس اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سب کی سب قرآن و حدیث ہی سے ملتی جلتی ہیں. اصل سمندر، اصل سرچشمہ اور اصل سورس اسلام کا قرآن و سنت ہے. ان دونوں جگہوں ہی سے اسلام حاصل کیا جا سکتا ہے. ان کے علاوہ دوسرے راستوں کے اوپر اگر کوئی شخص جاتا ہے تو غلط ایڈریس پر پہنچنے والا ہوگا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جہاں سے ہم قرآن شروع کرتے ہیں وہیں پہلی آیت پر ارشاد ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بلا شک و شبہ ہے، اس میں دور دور تک ڈاؤٹ کا، شک کا، شبہے کا کوئی شائبہ نہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا اور تمہارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ یہ رسول ان لوگوں کا آئیڈیل ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں مرنا یاد ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا یاد ہے، اپنی زندگی اللہ کے خاطر اور ایک نیک مقصد سے ہم لوگ جینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جن حضرات کے دل و دماغ میں ہے ان حضرات کے لیے رسول میں آئیڈیل ہے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے جو آدمی روگردانی کرے گا، اپنا رخ پھیرے گا، چہرہ پھیر کر کسی دوسری چیز کی طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ذات ہے۔ معزز خواتین، کتنی ہی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جو فرمایا وہی برحق ہے، اس سے ہٹ کر اگر کسی دوسری جگہ تم حق کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو جہاں حق کا میدان ختم ہوتا ہے اس کے بعد تو گمراہی کا میدان شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، ہمارا رب یہی فرماتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ، یہ اللہ ہے، تمہارا پروردگار ہے اور برحق ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ تم حق ڈھونڈنے جاؤ گے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کی سرحد ختم ہوئی اور اگلا میدان، اگلی کھائی ضلالت و گمراہی کی شروع ہو گئی۔ یہ بارڈر لائن ہے، اس سے آگے اگر آپ کا قدم پڑا تو آپ ایسے ہی قرار دیے جائیں گے جیسے پانی پینے کے لیے آپ سمندر پر جا رہے ہیں یا گٹر لائن کے اندر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تعلیمات تم کو دیں، اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے سمجھو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تعلیمات دیں، جن کاموں کے کرنے کا حکم کریں ان کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اور جن چیزوں سے روکے اس سے باز آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر یہ بات فرمائی ہے ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، تم لوگ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ ان میں سے ایک کتاب ہدایت قرآن کریم ہے اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے حق کو اور ہدایت کو دو ہی چیزوں میں منحصر فرما دیا، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ پتہ چلا کہ اس کے ماں سوا جو بھی میدان ہے وہ سب کے سب گمراہی کے ہیں۔ اگر آپ ہدایت پانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو ہدایت تو ہاتھ نہیں لگے گی، گمراہی کے میدان کے اندر چلے جائیں گے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزید، ہرگز و منزل نہ خواہد رسید، رسول کا بتایا ہوا راستہ، اللہ تعالیٰ کی کھینچی ہوئی گائیڈ لائن سے ہٹ کر آپ کہیں بھی اگر حق ڈھونڈنے جائیں گے تو منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہاں، منزل جہنم پر پہنچے گا آدمی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غیور ہے، اپنی کتاب سے ہٹ کر جس نے انسانوں میں سے ہدایت ڈھونڈنی چاہی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے یہ اعلان فرما دیا، من ابتغى الہدی بغیرہ اضلہ اللہ، جو آدمی قرآن سے ہٹ کر کسی اور جگہ ہدایت ڈھونڈنے جائے گا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ گمراہ ہوگا، فرمایا اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے، اضلہ اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین و شریعت جیسے ہمارے لیے طے ہے، مقرر ہے، ویسے اس کے سورسز اور سرچشمے بھی مقرر ہیں۔ ان سے ہٹ کر ہم لوگ کسی اور جگہ اپنا منہ نہ ماریں۔ اگر اس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر ایک نہایت ہی بری چیز ہم سے سرزد ہو رہی ہے۔ آج کے اس دور انٹرنیٹ کے اندر اس حوالے سے بھی ایک فتنہ ہمارے بیچ چلا ہوا ہے۔ چنانچہ بعض طبیعتیں ایسی ہیں جو اس وقت دینی وعظوں کے اندر پران اور گرنتھوں کی بات کرتے ہیں اور ڈیل کارنگی کے اقوال جو ہے ذکر کرتے ہیں اور شیکسپیئر کی باتیں ذکر کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے کسی جگہ ضمنی طور پر یہ بات آ گئی، لیکن ان کا کوئی بیان خالی نہیں ہوتا۔ جب بھی یہ آپس میں بات کرنے بیٹھیں گے، ایک کالر اونچا کرنے کے لیے اور وٹ مارنے کے لیے پران کی بات رکھ دیں گے، گرنتھ کی بات لائیں گے، اور ڈیل کارنیگی کی اور شیکسپیئر کی اور نہ جانے اللہ بلا کیسے دنیا والوں کی بات لائیں گے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث ہدایت کے واسطے کافی نہیں ہے؟ کیوں ان حضرات کو اور ان چیزوں کو مستقل ٹاپک بنا کر ذکر کیا جاتا ہے؟ اگر ہدایت ان میں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں پھر کیا رکھا ہوا ہے؟ معزز خواتین، جیسے کہنے والے کچھ لوگ ہیں، ویسے سننے کے عادی ہو جانے والی خواتین اور مرد بھی ایسے ہیں، جن کو صرف قرآن حدیث کی بات کرو تو وہ دلچسپی اور رغبت اور انٹرسٹ نہیں ہوتا جب تک دو چار باتیں گرنتھوں کی، سلوک کی اور پرانوں کی نہ ذکر کر دی جائے۔ اور اب تو یہ ایک فیشن بن چکا ہے، کریز بن چکا ہے کہ اپنے بیان کو میں رنگینی پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی دنیا کے فلسفی کی بات ذکر کر دو۔ اس چیز کو اگر ہم لوگ مقصود بنا رہے ہیں تو یہ نہایت بری غلطی ہے، اور اس جگہ اگر کوئی سچی حقیقی بات ہے بھی تو اس سے بڑھ کر آپ کو قرآن کریم کے اندر کیا وہ حقیقی بات، ہدایت کی بات نہیں مل رہی ہے جو ہم لوگ اس طرف کو جا رہے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلی جو بھی آسمانی کتابیں اتری وہ سب کی سب ان لوگوں کے لیے ہدایت سے بھری ہوئی تھی۔ آج قرآن آ گیا، اس کے بعد اب تورات انجیل کی بات نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھیت جب جایا کرتے تھے تو راستے میں یہودیوں کا ایک مدراس پڑھتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بچوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ ہوتا ہے، یہودیوں کی تورات کی تعلیم دینے کے لیے ان کا جو مرکز قائم تھا اس کو مدراس کہا جاتا ہے۔ وہاں سے حضرت عمر کا گزر ہوتا، یہودیوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ پہچان تھی، تو ایک مرتبہ یہودیوں نے حضرت عمر کو بلایا اور اپنے یہاں بٹھایا اور انہیں کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تورات کا بھی نسخہ ہے۔ اس کا ایک کاغذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا۔ حضرت عمر نے، چونکہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تورات ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور شاید اجازت سے وہ کاغذ لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے۔ فرمایا حضرت آج تو تورات کی چیز لایا ہوں آپ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انہوں نے تورات کا وہ صفحہ پیش کرنا چاہا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گئے۔ آپ جب غصہ ہو جاتے تھے تو آپ کے چہرے انور کے اوپر لالی چھا جاتی تھی، سرخ ہو جاتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ایک شخص غصے میں آتا ہے تو بک بک کرنے لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت کبھی غلطی کی طرف نہیں چلتی تھی، آپ کہ غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے تھے۔ چونکہ زبان رسالت سے غصے میں یا خوشی میں کبھی بھی خلاف حق بات نہیں نکلتی۔ آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار طاری ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں اس طرح پرانوں، گرنتھوں اور آج بھی تورات انجیل کی باتیں کرنے والوں کے لیے بہت بڑا تازیانہ عبرت ہے۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ عمر کیا بات کرتے ہو، تم تورات میرے سامنے پیش کرتے ہو، اگر آج موسیٰ حیات ہوتے تو میری پیروی کے بغیر ان کو بھی چارہ نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مستقل اتاری، سارے رسولوں سے یہ عہد لیا کہ جب بھی تمہاری رسالت کا دور چل رہا ہو اور میرا محمد آ جائے تو تم کو محمد کی اتباع کرنی پڑے گی، اور محمد جو بھی تعلیمات لائیں ان کی تعلیمات پر تم کو قربان ہو جانا پڑے گا۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا، ایگریمنٹ کروایا سارے رسولوں سے۔ اسی کے طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا عمر ادھر ادھر کی بات رسول کے سامنے نہیں کیا کرتے۔ تورات تھی کسی زمانے کے اندر کتاب ہدایت، آج اس کا پیریڈ ختم ہو گیا، اس میں بہت ساری چیزیں تحریف کی ایسی شامل کر دی گئی، پتہ نہیں کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز ہے یا لوگوں کی تحریف شدہ چیز۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو فرمایا جب تورات انجیل کے نام سے تمہارے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو نہ تو اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، چپ رہو، اس لیے کہ اگر تم نے اس کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور لوگوں کا شامل کیا ہوا ہوگا تو تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے تکذیب کی کہ تورات میں تو تحریف ہوئی ہے، اس میں تبدیل ہوئی ہے، لوگوں نے چینجز کیا ہے،
اور تم کہو گے کہ یہ تبدیل والی چیز ہے اور واقعی اللہ نے اتارا ہو، تب بھی ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ معزز خواتین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تورات اللہ ہی کی اتاری ہوئی کتاب تھی، اور کسی زمانے میں اس نے ہدایت کے چراغ جلائے تھے، اور کتنے یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہ اسی تورات کی روشنی سے ایمان لائے تھے، لیکن اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ آج قرآن کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہماری بعض طبیعتیں ان چیزوں کے اندر اپنے لیے ہدایت ڈھونڈتی ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن اور حدیث میں ہدایت نہیں ملی، تب جا کر دوسرے پلیٹ فارموں اور دروں کے اوپر یہ ٹھوکریں اور ٹامکٹوئیاں مارنے کی ان کو ضرورت پڑ رہی ہے۔ معزز خواتین، یوں کہنے کو ایک چھوٹی چیز ہے کہ ہم ان چیزوں میں سے بھی اچھائی تلاش کرتے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیے یہ ایک مینٹالٹی بنانے والی چیز ہے۔ کل کو اس طرح کی در کی چیزوں کو تلاش کر کے لانے والے لوگوں کے سامنے جب قرآن کی تعلیم آئے گی ایسی جو ان کے جی کو نہیں بھا رہی ہے، یا ان پر سخت گزر رہی ہے، گراں گزر رہی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ان کا قدم آگے بڑھ کر ان چیزوں کو پسند کرنے لگے اور وہ قرآن کو پس پش ڈال دیں۔ اس سے ایک مینٹالٹی بنتی ہے۔ اللہ رسول نے جس چیز سے روکا اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جزوی واقعہ ہے، بھائی اس نے تورات کی، انجیل کی، قرآن کی یا گرنتھ کی کوئی بات لے لی، نہیں، یہ ایک مرتبہ کا جزوی واقعہ نہیں، 1 سے 2، 2 سے 4 اور 4 سے 8، اور پھر ایک آپ کی ذہنیت بن جائے گی۔ اور یہ اس وقت جو ہے وائرس کاٹے گا جس وقت قرآن کی ایک تعلیم ہمارے سامنے آئی، رسول کا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آیا، سنت رسول ہمارے سامنے آئی، اور وہ ہمارے دل پر گراں گزر رہی ہے، تھوڑا عمل کرنا سخت ہو رہا ہے، تو ہم پرانوں کی باتوں کو اس کے مقابل ترجیح دینے لگیں گے، اور یہ چیز ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کون سمجھ سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی روک لگا کر ایک مینٹالٹی اور بری ذہنیت بننے سے انسان کو بچانے کا سامان فرما دیا۔ معزز خواتین، ایسا بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، پھر اپنے جی کو جو نہیں بھاتی یا اپنے دل کے اوپر جو شاخ گزرتی ہے اور جو پریشان کرنے والی اور دل کے خلاف پڑنے والی بات ہے، اس میں انسان پھر اللہ رسول کی نہیں مانتا اور ان چیزوں کو یہ کہہ کر مان لیتا ہے کہ یہ بھی تو آخر اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تھی، یہ بھی تو آخر حکمت والی بات تھی۔ معزز خواتین، یاد رکھیے اس چیز سے بچنا ہو تو ادھر ادھر کی چیزوں سے ہدایت پانے اور ہدایت تلاش کرنے کی اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دیجیے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم لوگوں کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ رسول کی باتوں کے اندر ہدایت کافی ہے اور قرآن کریم میں ہی ہدایت منحصر ہے، اس سے ہٹ کر اللہ نے فرما دیا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایک واقعہ حضرت عمر ہی کے ساتھ پیش آیا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی زمانے میں اس طرح کی چیز لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد حضرت عمر کی مینٹالٹی کتنی درست ہو گئی، ایک دوسرے واقعے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور ایک دوسرا منافق شخص یہ کسی مدعے کو لے کر گئے، ان کا آپس میں کوئی قضیہ تھا، کوئی جھگڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اور اس منافق نے کہا کہ چلو محمد رسول ہیں، ان کے پاس جا کر ہم جو ہے اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ دونوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن کر یہودی کے حق میں، اور وہ دوسرا آدمی جو کہنے کو مسلمان تھا لیکن اس کے دل میں نفاق تھا، اس کے خلاف فیصلہ فرمایا۔ یہ دونوں باہر نکلے، باہر نکل کر وہ مسلمان جو ظاہری مسلمان تھا کہنے لگا مجھ کو اس میں انشرا نہیں ہے، محمد نے جو فیصلہ کیا، چونکہ اس کے خلاف پڑا تھا، دینے کی بات آ رہی تھی، غالباً ادھر کوئی یہود کھڑا تھا، تو وہ بول اٹھا کہ ارے تم کو اپنے رسول کے اوپر کیسا ایمان ہے؟ ہمارے رسول موسیٰ نے اپنے زمانے میں ایک گناہ کے اوپر اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ اس کی توبہ اپنی جان کو قتل کرنا ہے، تو ہمارے 70,000 یہودی حضرت موسیٰ کی زبان کے اوپر اپنی گردن کاٹ بیٹھے، اور تمہارا کیسا ایمان ہے محمد کے اوپر کہ تم رسول مانتے ہو اور اس کے باوجود بھی تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہے ان کے فیصلے پر۔ بہرحال وہ منافق یہودی کو یہ کہہ کر لے گیا کہ نہیں، مجھے ایک اور پلیٹ فارم پر جانا ہے، جہاں سے جو بات ہوگی وہ میں مانوں گا۔ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا،
حضرت عمر تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضرت اس طرح سے ہم لوگ گئے تھے محمد کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس طرح سے یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف فیصلہ فرمایا، مجھ کو اس پر انشراح نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور مسلمان جو منافق تھا اس کی گردن مار دی اور فرمایا محمد کے فیصلے کو جو نہیں مانے اس کا یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے کیسی مینٹالٹی بن گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بات یہ ہے کہ جو صرف قرآن و حدیث میں اور شریعت کی اتاری ہوئی چیزوں میں حق ڈھونڈتا ہے اس کی ذہنیت اور ہوتی ہے، اور پھر ہر میدان کے اندر وہ چاہے بھائے یا نہ بھائے، ہمارے موافق پڑے یا ہمارے خلاف پڑے، ایک مرتبہ وہ شریعت کے سامنے بچھ جاتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ میرے رب کا حکم چاہے میری جان کے خلاف پڑے، 100 مرتبہ میرے جذبات ذبح کرنے پڑے، رب کے حکم کے سامنے انسان سرنگوں ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین، میں آپ کو اس موقع کے اوپر بھی کہوں گا کہ اس طرح کی الا بلا کی باتیں کرنے والے لوگوں کے وعظ نہ سنیے، ان کے بیان نہ سنیے، اور ایسی چیزیں جو ڈیبیٹ کے طور پر کبھی بولی جاتی ہے یا بعض پلیٹ فارموں سے قرآن کی اور گرنتھوں کی باتیں کی جاتی ہیں، ہرگز مت لیجیے وہاں سے، اس لیے کہ یہ چیز مینٹالٹی پر اثر انداز ہوگی اور کل کو کسی نازک گھڑی کے اندر ہمارے ایمان کو لے اڑ سکتی ہے۔ یہ ایک کریز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ہمارے لیے قرآن کے بعد اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کتنے کانفیڈنس سے فرما رہے ہیں کہ موسیٰ بھی حیات ہوتے تو تورات جو ہے ابھی ختم، موسیٰ کو بھی میرے اوپر اور تورات ختم اور قرآن مجید کے اوپر ان کو ایمان لانا پڑتا۔ اس لیے معزز خواتین، اس چیز کو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ادھر ادھر الا بلا کی چیزوں کے اندر ہدایت ڈھونڈنے نکلتے ہیں، یہ نادانوں کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے جنہیں قرآن کریم کی کتاب ہدایت ہونے والے پہلو کے اوپر کامل یقین نہیں ہے۔ معزز خواتین، اور اس سے آگے یہ تو صرف سمندر پر پانی بھرنے جانے والے لوگ ہیں، گٹر لائن میں اور ڈرینیج لائن میں پانی بھرنے والے لوگ بھی ہیں۔ چنانچہ اب ہماری مینٹالٹی یہ بننے لگی ہے کہ ہم فلموں سے، سیریلوں سے دین سیکھنے لگے ہیں۔ اسلامی فلم، اسلامی سیریل، یہ ہے گٹر میں پانی بھرنے کے لیے جانا، جس میں نجاست بھی ہے اور بہت بڑی خباثت بھی ہے، جس سے آپ کی روح بھی خراب ہوگی اور ساتھ ساتھ میں جسم و جان کی صحت بھی متاثر ہوگی۔ فلموں، سیریلوں اور اسلامی فلم سیریل، اس کے نام سے جو ہے ابھی بعض دشمنوں نے ہمارے درمیان کچھ شہیں چھوڑی ہیں، اور ہماری نادانی کی وجہ سے ہم اس میں اپنا دین ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایسی موویز ہمارے درمیان نکلی ہیں کہ کیسے رہنا ہے، کیسے گھر کے اندر، سنسار کے اندر ہم کو گزارنا ہے، کس طرح سے شادیاں کرنی ہیں اور کس طرح سے ہمارا رہن سہن وضاحت کرنا ہے، ہم فلموں سیریلوں سے سیکھتے ہیں۔ اور الیاذ باللہ اسلامی سیریل اس کو نام دیا جاتا ہے۔ سیریل بھی کبھی اسلامی ہو سکتی ہے، فلم اور مووی کبھی اسلامی ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین، ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے خواتین کی جو فلموں اور سیریلوں کے ذریعے سے اپنا دین سیکھنا چاہتی ہے۔ مجھے تو بالکل ایگزیکٹ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پینے کے پانی کے لیے کوئی ٹوائلٹ کے اندر جا کر وہاں سے گلاس بھرے۔ ارے یہ پینے کا پانی نہیں ہے، یہ نجس پانی ہے، ناپاک پانی ہے، صحت کو بھی متاثر کرے گا اور تمہاری روح بھی اس سے خراب ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ، یہ ہمارے دین کب سے برے آ گئے۔ جیسے پرانے لوگوں نے اپنی اصل کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا اور ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر اپنے لیے سچا راستہ تلاش کرنے نکلے تھے۔ بنو اسرائیل کا یہ قصہ سنایا گیا، انہوں نے کتاب کو پیچھے ڈالا اور جو جادوگری اس زمانے کے اندر بہت پھل رہی تھی، پھول رہی تھی، اس کے پیچھے چل دیے۔ قرآن کریم شکایت کے لہجے میں اس امت کو سناتا ہے کہ شیطان کبھی کسی خیر کو یوں اٹھاتا نہیں، اس کی جگہ کوئی شر رکھتا ہے اور خیر کے لبادے میں رکھتا ہے، اور تب جا کر پھر وہ جو ہے خیر اٹھ جاتی ہے اور اس کی جگہ شر لے لیتی ہے۔ یہی حال ہوا ہمارا۔ شیطان نے یہ کہہ کر دین اسلام نہیں اٹھایا کہ آج ختم کرو دین اسلام کو، بلکہ اس نے دین اسلام کے نام سے اینٹی اسلام چیزیں ہمارے بیچ رکھی، اور ہماری نادانی کی وجہ سے نہ ہم نے آؤ دیکھا نہ بھاؤ، کسی کو پوچھا نہیں، بس اسلامی سیریل اور چینل کے نام سے ایک چیز آ گئی اور آنکھ بند کر کے اس کھائی کے اندر ہم لوگ کود پڑے۔ معزز خواتین، یاد رکھیے ان چیزوں سے اسلام پھیلتا، اللہ اپنے رسول کو یہ چیز دیتے۔
ارے ہمارے اسلاف نے جس چیز سے دین پھیلایا ہے اسی راستے سے دین پھیلے گا. اگر کسی اور راستے سے آپ تلاش کرنے جاؤ گے تو 5 اچھی باتوں میں چھٹی سویٹ پوائزن کی بات لے کر آ جاؤ گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے، لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری طبقے کی قیامت سے قریب جو طبقہ اور جو زمانہ اور مرحلہ آئے گا، وہاں کے انسانوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے اصلاح اگلوں کی ہوئی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے راستے نہیں اپنائے تھے جس میں معصیت لازم آتی ہو، گناہ لازم آتا ہو. یہ کیا چیز ہے کہ اچھا پانی تلاش کرنے کی فکر کے اندر ہم لوگوں نے گدلا نہیں، پیشاب پڑا ہوا جو ہے پانی چوز کر لیا. یہ ہماری نادانی ہے. سارا پانی زمزم ہو، ایک قطرہ پیشاب ڈال دو، اس کی جو ہے اس کا تقدس ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ سر نجس اور پلید ہو جایا کرتا ہے پانی. بس ایسی ہی گدلی چیزوں کے اوپر ہم لوگ اکتفا کرنے لگے. بڑا تعجب ہے ان خواتین کے اوپر جو سیریلیں دیکھتی ہیں اور فلمیں دیکھتی ہیں اور اسلامی چینلوں کے نام سے آنے والی موویز دیکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم کو حکم ہے الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. ہاں، حکمت تو ہماری گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے لے لو. یہ کیا مصیبت ہو گئی کہ آپ نے جو ہے اپنا پورا اچھا کھانا تلاش کرنے کے لیے 2-4 قطرے زہر کے برداشت کر لیے. ارے اس آدمی کو اچھے کھانے سے جتنی انرجی حاصل ہوگی اس سے زیادہ زہر کے 2 قطرے اس کے بدن میں کھانا خرابی کریں گے. اس لیے یہ نہایت ہی بری مینٹالٹی ہے اور ہم لوگوں نے اصل سورس سے اپنا منہ موڑ لیا ہے. قرآن و سنت کے اندر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا یقین یا تو ضعیف ہو گیا یا دوسری چیزوں نے ہماری نگاہوں کو لبھا دیا. دنیا بھر کی اچھی اور لبھانے والی اور رنگین اور چمک دمک والی سیریلوں نے ہم لوگوں کو ان پلیٹ فارموں کا شیدائی کر دیا اور اس کا دل دادا بنا دیا. اور یہ بوریے اور چٹائی کے اوپر بیٹھ کر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اب ہم کو چھوٹی معلوم ہونے لگی. یاد رکھیے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اسلام پہلے بھی سادہ تھا، آج بھی سادہ ہے. اگر اس کو رنگین بنانے جاؤ گے تو وہ اسلام سے ہٹ کر ایک دوسری چیز بن جائے گا. اس لیے اللہ کے واسطے بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم لوگ چینلوں کے ذریعے سے اسلام پھیلاتے ہیں، موویز اور فلموں سیریلوں سے اسلام پھیلاتے ہیں، یہ اسلام کے لٹیرے اور ڈکیت ہیں، ڈاکو لوگ ہیں. ان حضرات کے یہاں اسلام نہیں مل سکتا. آپ دیکھ لیجئے ان فلموں سیریلوں کے اندر کیا میوزک نہیں ہوتا، کیا خواتین اور مرد نہیں ہوا کرتے. کیا یہ اسلام پھیلانے کا ذریعہ ہے؟ جو لوگ اس کو اسلام پھیلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ حضرات اسلام سے کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا ایک آگے جا کر کسی مرحلے پر انکار بھی کر سکیں گے، اس لیے کہ جس نے مذاق کرنے کا موڈ بنا لیا تو اس کا اگلا قدم انکار پر پڑ سکتا ہے. ہمارا رب یہی کہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد آخر کون سی چیز پر ایمان لانے جا رہے ہو؟ کیا فلموں پر، سیریلوں کے اوپر؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرماوے اور کم سے کم اتنا تو ہم لوگ ضرور کریں کہ کوئی نئی چیز آ رہی ہو تو ہم شریعت سے پوچھ لیں کہ اس میں پڑھنا چاہیے یا نہیں. آپ اہل علم اور مقتدر اہل علم کو پوچھیں گے انشاءاللہ ہر قدم پر آپ کو رہنمائی ملے گی. کوئی اچھی چیز ہے تو صاحب علم آپ کو خامخواہ نہیں روکے گا، لیکن میں اگر کسی اچھی چیز کو سمجھ کر لینے جا رہی ہوں تو مجھے اتنا تو پتہ لگا لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی زہر تو نہیں ہے، اس کے پیچھے میرے جسم و جان کو خراب کرنے والا کوئی مادہ تو نہیں ہے. میں پوچھ لوں کم سے کم. ہمارے جسموں کے حوالے سے ہم لوگ کتنے الرٹ ہیں. ہر آدمی سے چیز نہیں لیا کرتے. اگر کسی نے پھیلا دیا کہ یہاں جو ہے وہ گندے پانی سے بنائی ہوئی چیزیں یا گندے مٹیریل سے بنائی ہوئی چیزیں دی جاتی ہیں تو لوگوں کی بھیڑ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. کیوں؟ چونکہ ہم اگر اس طرح کی چیز کھائیں گے تو ہمارا جسم خراب ہوگا، تندرستی بگڑے گی تو ہماری روح بگڑے گی. اس سلسلے کی ہم کو فکر نہیں ہے. کہیں سے بھی دین کے نام سے کچھ بھی مل گیا ہم نے لینا شروع کر دیا. یاد رکھیے فلموں اور سیریلوں کے ذریعے سے نہ گزشتہ دنوں کبھی اسلام پھیلا ہے اور نہ ہی آئندہ جو ہے پھیل سکتا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑیے. فلموں سیریلوں کو دین اور شریعت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے سے توبہ کیجیے، باز آئیے. میں آپ کو تھوڑا آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہ نفسانی چونچلا ہے.
ہم کو فلم دیکھنی ہے، رنگینیاں دیکھنی ہیں، تو ایک اچھا عنوان دے دیا کہ بھائی اچھے ملک سے، اسلامی ملک سے آئی ہوئی بنی ہوئی چینل ہے تو اس کو کیوں نہ دیکھیں۔ ارے کتنے لوگ جو ہے وہ کتابوں سے دین حاصل نہیں کر سکتے، یہاں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ انسان سن کر جتنا سیکھتا ہے اس سے زیادہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ یہ سب چکنے چپڑے عنوانات ہیں جو ہماری نفسانیت کے تقاضوں اور چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بنا رکھے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی بچے نے یوں سمجھ کر، یوں کہہ کر جو ہے چاکلیٹ کھا لی کہ ارے اس میں تھوڑا سا زہر ہے تو بہت کچھ چاکلیٹ بھی تو ہے، بہت کچھ کیڈبری بھی تو ہے، یوں کہہ کر کوئی بچہ کھا جائے۔ مجھے بتائیے اس کی نادانی پر کون نہ روئے؟ یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے کہ ہم لوگ سیریلوں کو اسلامی سمجھنے لگے، انہی میں خواتین، انہی میں میوزک، انہی کے اندر خلاف اسلام دسیوں چیزیں۔ معزز خواتین، پڑوسی ملک سے آنے والی چینلوں کی اور سیریلوں کی اور فلموں کی تو ہماری مسلمان خواتین اتنی شیدائی ہو گئی ہے، اتنی عاشق ہو گئی ہے کہ جہاں جاؤ یہی موضوع دیا جاتا ہے، مولانا فلموں سیریلوں پر بولو۔ اتنی زیادہ بے تحاشا ہماری خواتین دیکھ رہی ہے پڑوسی ملک سے، چونکہ وہ مسلمان خاتون دکھتی بھی ہے اور وہاں وہ جو اس کا ہیرو ہوتا ہے، ایکٹر ہوتا ہے، وہ بھی مسلمان ہوتا ہے، اور ہم لوگ اپنے ذہن و دماغ سے سمجھتے ہیں کہ اسلامی سیریل ہے۔ ارے مسلمان کی ترجمانی کرنے والا ایسا کلینشیو آدمی ہو سکتا ہے، اور جس کو پہننے اوڑھنے بچھونے کا ڈھنگ نہیں ہے، ایسی خاتون آپ کی اسلام کی ترجمانی کرے گی؟ ہاں، یہ شیطان کی ترجمانی ضرور کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان پڑوسی ملک سے آنے والی سیریلوں نے جو برائیوں کی دھوم مچائی ہے اور اتنی زیادہ لوگوں میں فساد کی شکلیں پیدا کی ہے کہ آج بہت سارے اہل علم حضرات اس سلسلے میں فکر میں ہیں کہ اس کو آخر بچائیں تو کیسے بچائیں۔ ارے نام تک ہمارے بدلوا دیے، وہاں کی چینلوں کے اندر اور سیریلوں کے اندر جو ایکٹرنی کا نام ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا ایسا نام رکھنے لگے ہیں۔ کسی زمانے کے اندر لوگوں نے نام رکھنا شروع کیا تھا محی الدین اور معین الدین، تو ابن الحاج نے اپنے زمانے کے اندر یہ زبردست لوگوں کو پھٹکارا کہ اس قسم کے نام جو ہے وہ انبیاء کے نام سے ہٹانے کے لیے وضع کیے گئے، تو تم لوگ اس قسم کا نام رکھ کر انبیاء، رسول اور پاک لوگوں کے نام سے جو ہے ہٹنے کی شکلیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایسے ناموں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں ہوتا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ الٹا ترجمہ ہوتا ہے۔ صرف فلم اور سیریل کے اندر اس کا نام آ گیا ایک ایکٹرنی کا، ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی اس کا نام رکھ دیا، کسی ایکٹر کا نام ہم نے وہاں سے سن لیا، نہ مطلب سمجھا نہ معنی کی طرف التفات کیا، بس اس کا نام رکھنا شروع کر دیا۔ الویرا، زہرا اور ایان اور اللہ ولا، اتنے نام ہیں نہ پوچھئے بات، اور ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کے نام رکھو تو اصرار ہوتا ہے کہ نہیں یہ نام تو بہت سو کے ہیں، ہم کو تو ایسا نام چاہیے جو کسی نے رکھا نہ ہو۔ معزز خواتین، یہ جو ہماری کج دماغی بنی ہے، دماغ ٹیڑھا ہوا ہے ہمارا، مجھے معاف کریں یہ سیریل ہی سے ہوا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ دیکھتے 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 انسان، آج تک آنکھیں مانوس تھی، آج دل مانوس ہو گیا ہمارا، اور اللہ نہ کرے اگر اس گناہ سے دل مانوس ہو گیا، کل کو اگلا ورژن کفر کا ہوگا تو کیا ادھر بھی ہمارے دل کو ہم مانوس کر دیں گے؟ اور پھر آپ کے ہاتھ میں کیا بچ جائے گا اگر اسلام اللہ نہ کرے ہم نے کھو دیا تو؟ معزز خواتین، ریلا بہت دور تک پہنچا سکتا ہے، اللہ کے واسطے اپنی ایمان کی خبر لو۔ اور انہی فلموں سیریلوں کے ذریعے سے ہماری شادیوں کا شیڈیول طے ہونے لگا، چنانچہ ان میں 5 دن پہلے ایسا کھانا، ایسا 5 دن پہلے کا لباس ایسا، 4 دن پہلے کا لباس ایسا، 3 دن پہلے کا لباس ایسا۔ ہماری آج کی خاتون بھی بے تحاشا اسراف اور فضول خرچی کے ساتھ ساتھ ان خواتین کا سا لباس پہننے لگتی ہے، اور مجھے معاف کریں میں نے تو یہاں تک سنا کہ خواتین تعریف کرتی ہیں کہ تو فلاں فلم کی ایکٹرنی ہی کی طرح آج دکھتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کب سے ہماری آئیڈیل بن گئی؟ صحابہ، صحابیات کو اور ازواج مطہرات کو کل محشر کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ گی؟ جنہوں نے ساری قربانیاں دے کر، وہ بھی خواتین تھی، ان کو بھی جذبات تھے، خواتین کو اچھا پہننا اچھا لگتا ہے، لیکن بے حیائی کا لباس انہوں نے کبھی نہیں پہنا۔ اسلام منع کرتا ہے، ہم کو نہیں پہننا ہے۔ بے پردگی اسلام منع کرتا ہے، ہم کو کبھی نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے تو قربانی دے کر ہم تک دین اسلام اپنی شفافیت کے ساتھ پہنچایا، اور ہم نے اپنا شوق پورا کرنے کے اندر ایک میچس لگا کر پوری تہذیب اسلامی ہی کو آگ لگا دی۔ معزز خواتین، رحم کیجئے، ہماری نسلیں کل کو ہمارا دامن پکڑے گی کہ اللہ
ان کے اگلوں نے بڑی قربانیوں کے بعد ان تک دین پہنچایا تھا، اور انہوں نے انجوائے کر کے ہمارے اوپر پہنچانے والا دین بسم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی بہت مشکل ہو جائے گی۔ قربانی دو۔ اسلام اگر بے پردگی کو ناپسند کرتا ہے، پردے کو لگے رہو، پردے سے محبت کرو، عشق کرو، چونکہ ہمارے رب کا پسندیدہ ہے۔ اور بے حیائی کے لباس کو اسلام حرام ٹھہراتا ہے، چاہے آپ کا جی کتنا بھی جو ہے آپ کو کچھ کہے۔ اور آپ اگر پردہ پہن کر جائے گی تو پوری شادی کی تمام خواتین آپ کو چاہے کوسیں، لیکن میرا رب خوش ہے، اس خوشی کے اندر آپ پردے کے ساتھ جائیے، ایک عشق کی چنگاری آپ کے دل میں لگے گی۔ اور یہاں جتنی خواتین آپ کو کوس رہی ہیں ان میں اچھی طبیعت والیوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ اور آئیڈیل بنو گی آپ۔ انشاءاللہ اس چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا، دوسرے سے تیسرا جلے گا، اور ایک خاموش پیغام کی آپ سرچشمہ بن جاؤ گی۔ اور اگر پوری قوم کی اور معاشرے کی اکثر خواتین کی اصلاح ہو گئی تو آپ سمجھو اس معاشرے کی آپ ولی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء سے کام لیتا تھا آپ سے لیا، ان سے ہدایتیں پھیلتی تھی، آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے سلوک سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کی وضاحتوں سے ایک خاموش تبلیغ چلی، اور بہت ساری خواتین نے آپ کے پردے والے لباس کو، بے حیائی سے دور اسلامی لباس کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو بھی صحیح ڈگر کے اوپر لا دیا۔ اس لیے معزز خواتین، ان فلموں سیریلوں کو جو لوگ اسلام کا سورسز سمجھتے ہیں، ایک الٹی غلطی کے اندر ہے۔ وہ اسلام کے بجائے ان چیزوں کو سورسز سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کل کو قرآن و سنت میں ہدایت ہے، یہ پہلو ہمارے دل سے گم نہ ہو جائے۔ آج تو ہم دونوں کو مانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں بھی ہدایت اور یہاں سے بھی اچھی چیز لینی چاہیے، لیکن ڈھلان کے اوپر جانے والی گاڑی جو ہے وہ بغیر ایکسیلیٹر دیے ہوئے بھی نیچے اتر جاتی ہے۔ اس میں جو ہے گاڑی چالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو کہیں یہ ریلا ہم کو بہت نیچے نہ اتار دے۔ اور قرآن و ہدایت میں کیا قرآن و سنت میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فلموں سیریلوں سے جو ہے ہماری اتنی خواتین اصلاح پذیر ہو گئی، یہ زبان پر کبھی جملہ نہ آ جائے۔ اللہ کی پناہ معزز خواتین، اس دن تو ہمارے ایمان کے لالے ہیں۔ اور اگر اس طرح کے فلموں سیریلوں کے ذریعے سے مان لو کہ اچھائی پھیلتی بھی ہے، تو یاد رکھیے گناہ کبھی بھی اسلام کی اشاعت کا ذریعہ نہیں رہے ہیں۔ مجھے آج ایک قصہ یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک استاذ تھے، میں جب دارالافتاء پڑھتا تھا تو وہ تشریف لائے اور مجھ کو پوچھا کہ تو افتاء کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت تعلیم لے رہا ہوں۔ تو پوچھا ایک فتوے کا جواب دے۔ پوچھا کہ آج ایک فلم ایسی ریلیز کی جائے جس کے متعلق اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ریلیز ہونے کے موقع سے ایک بڑی جمعیت اور خلقت اسلام میں داخل ہو جائے گی، تو کیا ایسی فلم ریلیز کرنا اور دیکھنا اور اس کی اشاعت کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت سے ایک جواب ڈالا تھا۔ میں نے کہا حضرت نہیں جائز ہے۔ پوچھا کیوں؟ میں نے کہا گناہ اور عصیان اور نافرمانی کبھی بھی اسلام کی اشاعت کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ بہت خوش ہوئے، فرمایا یہی جواب ہونا چاہیے۔ بات وہی ہے، اللہ کی نافرمانی کے راستے سے کبھی بھی جو ہے بھلائیاں نہیں پھیل سکتی۔ اگر کوئی آدمی اس سے بھلائی پھیلنے اور لوگوں کے درمیان میں اچھائی کے پنپنے کا امیدوار ہو تو وہ ایسے ہے جیسے زہر کو خوراک کے درجے میں کوئی رکھنے لگے۔ زہر آج تک کبھی خوراک نہیں بنا ہے اور نہ ہی انسان کے بدن کے لیے کبھی مفید رہا ہے۔ بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ چینلوں اور فلموں اور سیریلوں کا ٹٹو اور لٹو ہونے سے بچیں۔ خواتین اپنا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو اسلام کو سیریل سے سیکھتے ہیں، 21ویں صدی کی ہم لڑکیاں ہیں۔ اسلام پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور قیامت سے قریب AI کا اعلیٰ ورژن آ جائے تب بھی اسلام وہی رہے گا۔ بہت سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اسلام اپنا ایک ہی ہے، آپ کو جدت کی تلاش ہے تو پھر دلالت میں آپ کو نیاپن مل سکتا ہے، باقی اسلام پرانا ہے اور وہ پرانا ہی رہے گا ہمیشہ۔ ترک سے آنے والی بات سیریل ہے التغرل، اور ابھی تو جو ہے بیت المقدس کے اوپر مسنا کچھ فلمیں بنی ہوئی ہیں، اس کے جو ہے ایپیسوڈ ہوا کرتے ہیں، خواتین اس کو دیکھتی ہیں، مرد حضرات اس کو دیکھتے ہیں، اور عنوان ارے اس سے مجاہد پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں اسلامی۔ میں پوچھتا ہوں اتنے التغرل کے پارٹس دیکھنے کے بعد کتنے مجاہد پیدا ہو؟ ہاں اس سے جو ہے بنا ہوا مجاہد تو بزدل بن سکتا ہے، لیکن کوئی مجاہد پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی پناہ
ہم لوگوں نے ایک تو اچھائی چھوڑی اور برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا. اسی لیے منع کیا جاتا تھا کہ کل کو یہ مینٹالٹی کاٹے گی اور یہ ذہنیت دکھ دے گی, ڈنک مارے گی. اس لیے آج ہی سے ان چیزوں سے توبہ کرو. اگر کوئی گناہ سمجھ کر فلم سیریل دیکھتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہے, لیکن ذریعہ اشاعت اسلام سمجھ کر دیکھتا ہے تو ڈبل گنہگار ہے ایسا آدمی. اللہ کی نافرمانی اور اس کے اوپر پھر جو ہے بھلائی کی امید, یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور شراب پی کر الحمدللہ پڑھے. فتاوا کی کتابوں میں لکھا ہے آن دا اسپاٹ کافر ہے یہ آدمی, اپنا اسلام کھو دے گا. یہ مذاق ہے, کھلواڑ ہے دین و شریعت سے کہ ایسی میوزک اور خواتین اور مردوں کے ایسے اختلاط اور خواہ کے معاشقے, اس قسم کی چیزوں میں ہم اسلام کی اشاعت سمجھیں. معزز خواتین رحم کیجیے اپنے اوپر, اگلے دن بہت برے آ سکتے ہیں اور یہ ریلا بہت دور تک ہم کو پہنچا سکتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا ہی بند کر دیجیے. آپ کو فراغت ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن کھول کر بیٹھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آنکھ بند کر کے کچھ تسبیحات پڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ درود پڑھیے. آپ کے گناہ کہاں کم ہیں, استغفار کیجیے 100 مرتبہ. یہ ہیں مشغلیں اور یہ وہ راستے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دکھائے گئے ہیں. فذالکم اللہ ربکم الحق, یہ ہے برحق راستہ, اور اس کے آگے والے راستے فماذا بعد الحق الا الضلال. اللہ فرما رہا ہے فانا تصرفون, ارے کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو, جانا ادھر تھا, یو ٹرن لگا کر واپس پیچھے جانے لگے. ہمارا رب بہت زبردست جو ہے اس مختصر سی آیت کے اندر, اور اس کے بعد ایک آیت کے بعد واپس وہی مضمون آ رہا ہے 11ویں پارے کے اندر. کیوں ہمارا رب اتنا جو ہے ہماری ہمدردی اور غمخاری کے اندر ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ دونوں راستے جدا جدا ہیں, حق کا راستہ الگ ہے, ضلالت کا راستہ الگ ہے. اس لیے معزز خواتین, اللہ کے واسطے ان چیزوں کو بند کیجیے. آپ کو معلوم ہے ریلا کہاں تک پہنچ گیا ہے. اب تو آخرت کے مختلف مناظر دکھانے کے لیے بھی فلمیں بن رہی ہے. ایک آدمی کی موت ہوئی تو ملک الموت کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ روح نکال رہا ہے, اور پھر قبر کے اندر فرشتے پوچھنے آ رہے ہیں تو منکر نکیر گھناؤنی. ارے آخرت کے یہ مناظر اس طرح فلموں میں دکھائے جانے والے تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے سروں کے اوپر کفر کی گھنٹی لٹک رہی ہے. یہ لوگ اگر اس کو اسلامی مانیں گے تو نہایت ہی خطرناک نتیجے پر پہنچنے والے ہیں. منکر نکیر اس حالت کے اندر. الرسالہ فلم نکلی, صحابہ دکھائے گئے اس میں, الیاذ باللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بری شکل میں دکھایا گیا کہ اللہ کی پناہ, اور ہم لوگ بلال کے تقدس کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے. یہ بعض عربوں نے فلمیں بنائی, اور الرسالہ فلم جو بنی صحابہ پر, اور مسلمانوں نے دین سمجھ کر خوب دیکھا. اللہ کی پناہ یہ صحابہ کی توہین ہے. کل کو اللہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاتر لگا کر کوئی جو ہے آگے آ جاوے گا تو کیا اس کو بھی تقدس کے ساتھ دیکھیں گے؟ یہ کہاں تک پہنچیں گے ہم لوگ؟ بہت برے راستے پر جا رہے ہیں, اور کھائی میں گر جائیں اس سے پہلے سنبھل جانے کی ضرورت ہے. معزز خواتین, میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے, آپ کو ہدایت چاہیے ہے قرآن کھولیے, قرآن والوں سے لیجیے. آپ کو ہدایت چاہیے ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیے. پوچھیے کسی سے کہ میرے لیے اس موقع کے اوپر میری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے. پہلے ماشاءاللہ خواتین کے بھی اپنے شوہروں کی معرفت یا اپنے والد کی معرفت سوالات دارالافتاؤں میں جایا کرتے تھے. آج اللہ برا کرے اس نیٹ کا, اس نے جو ہے سارے ہی شعبوں کو چوپٹ کر دیا. مسلمان خاتون جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کر کے جواب حاصل کرتی ہے, اور گوگل کے اوپر اپنے احکام معلوم کرتی ہے. کیوں؟ یہ سب جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہے جن کو دارالافتاء کہا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. معزز خواتین, یہ سب بچنے کی چیزیں ہیں. اللہ کے واسطے ان کو کل چھوڑتی ہو تو آج چھوڑ دو, آج چھوڑتی ہو تو اب چھوڑ دو, کہیں ہمارا ہاتھ انگارے پر ڈائریکٹ پڑ جائے اور پھر پچھتانے کا بھی کوئی موقع نہ رہے. اس سے پہلے توبہ کر لو. خلاصہ یہ ہے, کل تک سیریلیں فلمیں ہم نے اس زاویے سے, اس نگاہ سے دیکھی ہیں. توبہ کر لیجئے, آئندہ نہیں دیکھیں گے اس کا عزم کر لیجئے, اور ابھی سے اس کو چھوڑ دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے, اور یہ جو برائی پھیل رہی ہے اس سلسلے میں ہم کو خوب الرٹ, متنبہ اور بیدار مقص فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
دعا کر لیجیے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہم کو حق دکھلا اور اس کی اتباع نصیب فرما، اور باطل دکھلا اور اس سے اجتناب نصیب فرما. ہے اللہ دین اسلام کے نام سے آنے والی ہر چیز ہم لینے والے نہ بنے. ہے اللہ بلکہ جو حقیقت اسلام ہے انہی کو لینے والے بنے، ایسی توفیق عطا فرما. آج تک اسلام کے نام سے جو بے دینی ہمارے اندر پھیل چکی ہے، داخل ہو چکی ہے، رچ بس گئی ہے، اے اللہ ان وائرسوں سے تو ہی ہم کو صاف فرما دے، پاک فرما دے. آئندہ ہے اللہ فلموں سیریلوں کے واسطے سے دین اسلام سیکھنے کی حماقت نہیں کریں گے. اے اللہ اس سلسلے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. اے اللہ قرآن و شریعت اور دین اور سنت انہی سے وابستہ رہیں گے. اس سلسلے کا تجھ سے عہد کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں. یا الہ العالمین ہم کو صحیح ڈگر کے اوپر گامزن فرما، ادھر ادھر کی کھائیوں میں گر کر اپنے رہے سہے دین کو تباہ کرنے والوں میں سے ہم کو نہ بنا. اللہ جو خواتین آئی ہوئی ہیں ان سب کی آمد کو قبول فرما. ہمارے آج کے اجتماع کو نیکی کے پھیلنے اور شرور کے بند ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے. یہ گھڑیاں یوں دنیاوی چیزوں میں ضائع کرنے کی نہیں ہے، اپنے نفس کے چونچلوں کو پورا کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک گھڑی وصول کرنے کی ہے. اس طرح کی ذہنیت ہماری بنا دے. اللہ اسی گندی دنیا کے اندر تیری کتنی ہی بندیاں ایسی ہیں جو ایک گھڑی ضائع نہیں کرتی، اور ایک ہم ہیں 24 گھنٹے میں کون سی گھڑی ٹھکانے لگی یہ ڈھونڈتے ہوئے ہم کو یا الہ العالمین ڈھونڈتے ہوئے ایسی گھڑی نہیں ملتی. اللہ ہم کو بھی بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.